هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. پانی کا قطرہ تھا، میں نے کیا سے کیا بنا دیا، مٹی کا ڈھلا بنا کے تمہیں کیا سے کیا بنا کے رکھ دوں گا. جس دنیا کے اندر تم بھٹکتے پھرتے تھے، جن گودوں کے اندر تم اٹھائے جاتے تھے، جن گودوں کے اوپر تم اچھلتے تھے، جن کندھوں پہ تم بٹھائے جاتے تھے، موت کا وقت آئے گا جن کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے، اگر میرا امر تمہاری زندگی پہ برس گیا تو انہی کندھوں کے اوپر تمہارا جنازہ جائے گا. بے عقلوں کو سمجھدار سمجھاتا ہے، اللہ اکبر، نہ سمجھوں کو سمجھدار سمجھاتا ہے، بے عقلوں کو عقل مند سمجھاتا ہے، چھوٹوں کو بڑا سمجھاتا ہے. زمین تیری، آسمان تیرا، سورج چاند ستارے تیرے، اے اللہ تو سب سے بڑا، تیرے سے بڑا کوئی نہیں. بتا پھر اپنے چھوٹوں کو کیا سمجھاتا ہے. پھر خدائی فیصلہ قرآن کریم میں سن لو. اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قریب. جس مکان کے اوپر پہلے سے لکھا ہوا رجسٹری دادے کے نام کی، پردادے کے نام کی، جس کے اندر حصے دار تیری پھپھی، تیری تائی، تیری ماسی، تیری خالہ، اے بندے اسے اپنی مملکت کیسے بنائے گا، اسے اپنی ملکیت کیسے بنائے گا، اس کا وارث تو کیسے بنے گا. جو تیری چیز ہے کوئی نہیں، وہ تیری ہو نہیں سکتی. اس گھر کو اپنا گھر بنا. جانے کا ارادہ نہیں، تجھے زبردستی لے جایا جائے گا. جا تجھے اپنے پرائے سارے کے سارے چھوڑ کے آئیں گے. جس مسجد میں ماربل تو نے اپنے پیسے سے لگوایا تھا، مسجد کے اندر لنٹر تو نے اپنے پیسے سے ڈلوایا تھا، مسجد کے اندر فرش تم نے اپنے پیسے سے بنوایا تھا، اسی مسجد کے اندر آنے والے وقتوں میں ایک دن اعلان کیا جائے گا. حضرات ایک ضروری اعلان سن لو، فلاں فلاں کا فوت ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اسی مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرے گا. اے بندے آج میں اللہ کہہ رہا ہوں میری مسجد میں آ کر، میرے گھر میں آ کر مجھے سجدہ کر کے مجھے راضی کر لے، ان قریب وقت آنے والا ہے. اے بندے اسی مسجد کے دروازے سے تیرا جنازہ جائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ. رزق میرا، مال میرا، دولت میری، عزت میری، شہرت میری، جوانی ساری کی ساری، یہ میری عطا کی ہوئی چیزیں، نعمتیں میری. اے بندے عقل مندی کا معاملہ کر لے. دنیا کی کمیٹی ڈالتا ہے، دنیا میں جمع جوڑی کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنا پیسہ بینکوں کے اندر لاکھوں میں اور اکاؤنٹ میں جا کے جمع کراتا ہے. یہ پیسے کا مالک اللہ اکبر تیری موت سے پہلے پہلے تیار ہو کے کھڑا ہو گیا ہے. جن کے لیے نہ دل چھوڑا، نہ راہ چھوڑی، نہ آندھی، نہ می، نہ بارش ہے. اللہ اکبر، یہ اس وقت تک تیرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک تیری جداد میں سے حصہ نہ لے لیں. دل کا جوڑ کے جس مکان کا آشیانہ کھڑا کیا تھا، اللہ اکبر، تیرا جنازہ اٹھنے سے پہلے یہ آپس میں ان کے اندر اتنے دست و گریبان ہوں گے، یہ تیری زندگی کے اور تیرے مکان کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دیں گے، تیرے اللہ اکبر کفن کا حولیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیں گے. علماء اکرام سے دارالفتاح سے فتوے لے کے آئیں گے. 1/2 1/4 تو نظر آئے گا، 1/6 1/8 نظر آئے گا، زمین کا معاملہ نظر آئے گا، انہیں پیمائش میں نظر آئے گی، سرسائیاں نظر آئیں گی، انہیں مرلے کنالے ایکڑ نظر آئیں گے، انہیں قلعے نظر آئیں گے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. سگی اولاد تیرے سامنے جنازے کے کھڑی ہوگی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دولت کے نشے میں اتنی پاگل ہو جائے گی تیری اولاد کو تیرا جنازہ ہی پڑھنا کوئی نہیں آئے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ. جیبوں میں پیسہ ڈالنے والے، تجوریوں میں پیسہ رکھنے والے، الماریوں میں پیسہ رکھنے والے، یہ پیسہ میرے بینک میں جمع کرا دے، یہ پیسہ میرے بینک میں جمع کرا دے. اے بندے، نہ ڈیفالٹر ہوگا، نہ بینک دیوالیہ ہوگا، نہ بجٹ کا خسارہ ہوگا، نہ بینک میرے عزیزوں اجڑے گا. اللہ یہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد میدان محشر میں ملے گا، جنت الفردوس میں جانے کے
بعد ملے گا، نبی کی شفاعت کے بعد ملے گا۔ اے میرا بندہ، مرنا تیرا کام ہے، قبر میں آنا تیرا کام ہے، جمع کی ہوئی ساری دولت کو قبر میں لٹا دینا میں خالق کے کائنات کا کام ہے۔ گلی گلی کے کونے پہ بینک ہے، بازاروں میں بینک ہے، روڈوں پہ بینک ہے، اللہ اکبر، ہر شہر میں بینک ہے۔ الہ العالمین عقل مند آدمی ہے، وہ عقل مند آدمی اگر اپنی جمع جوڑی جمع کرانے جائے، کوئی میزان بینک میں جائے گا، الہ العالمین کوئی بینک میں، حبیب بینک میں جائے گا، کوئی الائٹ کوئی UBL میں جائے گا، کوئی سنہری بینک میں جائے گا، الہی آخرت کا توشہ میں کون سے بینک کے اندر جا کے جمع کرا کے آؤں؟ اللہ مجھے بھی تو بتا، جو پیسہ مجھے ملے گا بڑا چڑھا کر، فَلَوْ عَشْرَ مُصَالِحَا، ایک کے بدلے 10 ملیں گے، اللہ وہ پیسہ میں کہاں جمع کرا کے ہوں؟ فرمایا میرا بندہ میرے بینکوں کا نام ہے، اللہ اکبر، یتیم میرے بینک کا نام ہے، مسکین میرے بینک کا نام ہے، غریب میرے بینک کا نام ہے، پڑوسی میرے بینک کا نام ہے، بوڑھے ماں باپ میرے بینک کا نام ہے، بیوہ بہن میرے بھائی میرے بینک کا نام ہے، بے روزگار بھائی میرے بینک کا نام ہے، دینی مدارس میرے بینک کا نام ہے، مسجدیں میرے بینک کا نام ہے۔ اے میرا بندہ، آج روپے کی شکل میں اس بینک کے اندر جمع کرا دے، میں جنت الفردوس کی شکل میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ الہ العالمین دنیا کے بینک کا دستور ہے، مجھے سفارش لانا پڑے گی، مجھے ID کارڈ لانا پڑے گا، مجھے آئیڈینٹی کارڈ لانا پڑے گا، مجھے 2 گواہ لانا پڑیں گے، مجھے سٹار گریڈ کے افسر سے تصدیق کرانا پڑے گی، کم سے کم 10,000 روپے سے 1 لاکھ روپے سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ الہ العالمین تیرے بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولو؟ فرمایا اللہ اکبر، جامع رحیمیہ کے اندر، جامع عمر بن الخطاب کے اندر، قاری اشفاق صاحب کی دعوت پر آنے والوں، تمہیں اٹھنا نہیں پڑے گا، تمہیں بیٹھنا نہیں پڑے گا، تمہیں ہلنا نہیں پڑے گا، تمہیں دیکھنا نہیں پڑے گا، تمہیں بولنا نہیں پڑے گا، تمہیں سننا نہیں پڑے گا، تمہیں اشارہ کرنا نہیں پڑے گا، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، الہی پاکستان میں نہیں، ساہیوال میں نہیں، پنجاب سندھ صوبہ سرحد میں نہیں، بلوچستان میں نہیں، سرائکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر، ایشیا میں نہیں، مشرق میں نہیں، مغرب میں نہیں، اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں، اللہ مجھے توفیق دے ان طلبہ کے، ان طالبات کے کھانے پینے کا انتظام میں کرو۔ اے اللہ مجھے اتنا پیسہ دیتا کہ طالب علموں کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرتا۔ فرمایا بندے، نیت کرنا تیرا کام ہے، تمام محمد کے مہمانوں کے کھانے پلانے کا ثواب دے دینا میرا کام ہے۔ تو اپنی حیثیت کو پہچانا کوئی نہیں، تو روپے پہ مرا، تو نے تو 10 روپے کی پہچان کی، تو نے تو 100 روپے کے نوٹ کے کرارے کو دیکھا، تو نے 5,000 کے نوٹ کی کڑکڑا سنی۔ اے بندے یہاں بیٹھ کے نیت کر لے، الہی جتنے پاکستان میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جتنی پوری دنیا کے اندر پہاڑ ہے، کاش میرے پاس سونا ہوتا، میں سارے کا سارا راہ للہ میں صدقہ کر دیتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جانوروں کے گردنوں پہ چھری پھیرو، نہ میرے پاس خون پہنچتا ہے، نہ میرے پاس چمڑا پہنچتا ہے، نہ میرے پاس کھال پہنچتی ہے۔ ادھر اللہ اکبر، جانور کے گلے پہ چھرا چل رہا ہوتا ہے، ادھر تیری جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکل رہا ہوتا ہے۔ میں مالوں کو نہیں دیکھتا، میں اندازوں کو نہیں دیکھتا، میں نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ اے بندہ، اگر نیت میرے نام پر کر لی، میری رضا کے لیے کر لی، تو پھر ہم بھی خدا ہیں، ہم بھی بین بے نیاز ہیں۔ پھر میرا بندہ، نیت کر کے دکھانا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، ایک کھجور کی مٹھی پر، ایک جو کے دانے کی مٹھی پر پہاڑوں کے برابر ثواب دے دینا ہمارا کام ہے۔ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے پیار کوئی نہیں، تو میرا بچہ عبد القادر کا غلام کہاں بنے گا؟ حضرت معین الدین چشتی کا غلام کہاں بنے گا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر اجمیر رحمت اللہ علیہ کا، حضرت علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا غلام کیسے بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، شیشے کے آگے کھڑے ہو، اپنا آئینہ نظر آتا ہے، اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اولاد کے مستقبل میں تمہیں اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اگر چاہتے ہو اولاد تمہارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، اگر چاہتے ہو اولاد تمہارے لیے دنیا آخرت میں کارآمد بن جائے، تو اپنی زندگی کو نبی کے غلامی میں ڈھال لو۔ آج یکم ربیع الاول ہے،
ماہ ربیع الاول میں ہر کوئی غلام نظر آئے گا، ہر مسلک کا غلام نظر آئے گا، ہر کوئی عاشق رسول نظر آئے گا۔ خدا کی قسم صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہر امیر کے غریب پہ، اچھے کے برے کے نام پر یہ زبان پر یہ نعرہ ہوگا، غلام بھی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اگلا دل کا سورج نکلنے کی دیر ہے، نہ غلام یاد رہتا ہے نہ رسول اللہ یاد رہتا ہے۔ ختم۔ یکم محرم الحرام کا چاند چڑھا، کہاں چلے گئے سارے عاشق حسین؟ جن روڈوں پر سکینہ کو یاد کر کر کے پیٹا، جن روڈوں پر زینب رقیہ کو یاد کر کر کے روئے، انہی روڈوں کے اوپر تمہیں ڈھولک کی تھاپ کے اوپر میرے عزیزوں 9 ربیع الاول کو بھی اس سفر کے بعد جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ڈھگوسلے بازی نہیں تو کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو میرے عزیزوں جہاں آمد رسول کے تذکرے تمہیں نظر آئے، 13 ربیع الاول کو وہ کردار رسول کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں گے۔ کسی فرقے پر کسی مسلک پر انگلی نہیں اٹھاتا، خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا، ولادت نبی کی ہو۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آئے، یہ موٹر سائیکل سے سلنسر نکالنا کہاں سے آ گیا، تودڑے باجے بجانا کہاں سے آ گیا، دروازے بنا بنا کر پہاڑیاں بنا بنا کر عورتوں مردوں کا نچانا کہاں سے آ گیا۔ خدا کی قسم خبریلویوں، خادیو بندیوں، خیال حدیثوں، نقش بندیوں، سروردیوں، بتاؤ یہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے یا نبی کی گستاخی ہو رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آگرے سے اس وقت ایک آدمی خصے بنایا کرتا تھا، خصہ بنا کے لایا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا، کہ حضرت جی یہ خصہ آپ قبول فرماؤ، بیل کے جلسوں پہ جانا، مسجد میں جانا، مدرسوں میں جانا، قدم تیرے اٹھے گے ثواب میرے کھاتے میں آئے گا۔ فرمایا میاں پہن لیتا، سر پہ رکھ لیتا، لیکن یہ جوتا پہنوں گا نہیں، سر پہ رکھوں گا، کیونکہ جو اس کے اندر اللہ اکبر تلا لگا، اس کے اندر جو کام ہوا وہ تلے کا رنگ ہرے رنگ کا ہے، یہ رنگ میرے پیارے نبی محمد کے روزے سے رنگ مل رہا ہے، وہ رنگ جو حضور کے روزے سے ملے ہیں اسے پیر میں پہنوں، اللہ اکبر، میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ رب العالمین کی قسم اٹھا کر میرے عزیزوں جو رنگ تمہیں سروں پر جھڑیوں پہ نظر آئے گا، وہ رنگ تمہیں کچرے کے اور عیسائیوں کے کچرا دان میں نظر آئے گا۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے؟ آج کے مدینہ میں تمہیں بتلاؤں، آج کے رسول میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر کون ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینے میں 17 سال کی زندگی گزار گئے۔ آپ کی میرے عزیزوں سوانح پڑھ کے دیکھو، آپ کی زندگی کے حالات پڑھ کے دیکھو، 17 سال مدینے میں رہ کر کبھی مدینے میں پیشاب کی حاجت میں پیشاب نہ کیا۔ 8 میل دور پیشاب کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کسی کہنے والے نے کہہ دیا حضرت روٹی یہاں کھاتے ہو، پانی یہاں پیتے ہو، موتنے کے لیے پیشاب کرنے کے لیے 8 میل دور جاتے ہو، پر میں لوگوں کیا کرو، 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، 1 میل آگے جا کر اپنی حاجت پوری کرتا ہوں۔ اگر مدینے کی باؤنڈری میں، مدینے کی حدود میں بیٹھ کر پیشاب کرو تو میرے پیشاب کے چھٹوں سے کوئی حضور کے روزے کی توہین نہ ہو جائے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر پیسے ہی کمانا مقصد ہوتا تو کسی بس میں کھڑا ہو کے مانگ لیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کسی روڈ کے کنارے پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا لیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کسی روڈ کے اوپر بچوں کی چیزیں ٹافیاں بیچ دیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کہیں کھڑے ہو کر میرے عزیزوں اللہ اکبر میں 10 روپے 20 روپے کی آواز لگاتا۔ آپ نے مجھے بلایا، 2
2 مہینے پہلے تاریخ لی، قاری صاحب میری تاریخ لینے کے لیے میرے مرکز میں پہنچے، وہاں دعا سلام اور تعارف ہوا، قاری صاحب میرے عزیزوں میرے انتظار میں اتنا رہے، پھر فون پہ رابطہ ہوتا رہا، پھر اشتہار لگا دیے، پھر ٹیلی فون کے ذریعے میسج پیغام پہنچا دیے، پھر ڈور ٹو ڈور جا کر دعوت دی، وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر میں نے استقبال کیا، میں حرام کا نہیں میں حلال کا، پیسوں کا لفافہ تو میں لے کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ نیچے بیٹھے، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء صلحاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے اپنے سے 2-3 فٹ اوپر بٹھایا، اس اوپر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حقیقت سنا کے جاؤں جس کا تعلق مدینے سے ملتا ہے، جس کا تعلق آمنہ کے لال سے ملتا ہے، جس کا تعلق نبی کی جھولی سے ملتا ہے، جس کا تعلق حضور کے اخلاق کردار سے ملتا ہے۔ اونچا بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو دھوکہ دے دوں اور آپ سے پیسہ بٹور کے چلا جاؤں، آپ کو میری سن کے سبحان اللہ کہہ کے چلے جاؤ گے، الحمدللہ کہہ کے چلے جاؤ گے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اگر خدا نے کسی کار کسی ٹرالے ٹرک کو حکم دے دیا، اگر وہ مجھے ٹکر مار کے چلا گیا تو میرا آخرت کے اندر خدا کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہم روئے تو کہتے روتے کیوں ہیں، ہم ہنسے تو کہتے ہنستے کیوں ہیں۔ مجھے ہر کوئی کہتا ہے کہ رونے والا مولوی ہے، مولوی صاحب آپ تقریر میں روتے کیوں ہو؟ میرے کا جو شکلیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ان کی امیدوں پر مایوسی کا جب بادل چھایا مجھے نظر آتا ہے تو میرے آنکھ کے آنسو ہی نکلنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی یہ داڑھی کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ بابا جی جس بچے کی پیدائش کے اوپر تم نے خوشیاں منائی تھی، بتاؤ اس بچے کی کارکردگی تمہارے سامنے کیا ہے؟ جس شادی پر تم نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا تھا اور سائیوال کے بہترین میرج ہال کے اندر اپنا ولیمہ کیا تھا، بتا اس شادی کا نتیجہ تیرے سامنے کیا نکلا؟ یہ وہی بیوی ہے، یہ وہ بیوی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بیوی نہیں، یہ تو چابی والا کھلونا ہے، کبھی تیرے بستر پہ لیٹتی ہے، کبھی چولہے میں چلی جاتی ہے، کبھی لوگوں کے گھروں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس بیوی کو میں بیوی نہیں سمجھتا جو رات کو بستر پر تیرے تکیے پر سر رکھ کر، تیرے ہاتھ کے سرانے پر سر رکھ کر تیری دی ہوئی چادر کو اپنے اوپر لے کر اوڑھتی ہے اور ساری رات تیرے سے مزے لوٹتی ہے اور اگلے دن تیری زندگی کے گلے جا کے پڑوس کے اندر کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے بہنا میرے بندے دے نہیں کوئی تمیز لے کے دے دے، میرا بندہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بتا میں تیری بستر والی حقیقت کو دیکھوں کہ تمیز والی حقیقت کو دیکھوں؟ آج جو سر نیچے رکھ کے گھو کر کے رو رہا ہے، ہو کے بھر کے رو رہا ہے، چاچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، چاچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے۔ آج ابو تیرا چھوڑ کے چلا گیا، کل ابو تیرا کہہ رہا پتر ساڑھے کول بھی کدے بہ جا کر کہنا سی ابا جی وقت نہیں ہوتا، اج رونا کس چیز کا؟ یہی باپ ہے جس کا جنازہ تو پڑھ کے آ کے رو رہا ہے، یہی باپ تجھے کہتا ہے پترا جنازے اٹھ جان گے، جب اسی چلے جاؤں گے سب یاد کر کر کے رویں گے، اسی نظر نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے بچوں، تم آپس میں چھپن چھپائی کھیلتے ہو، لکن میٹی کھیلتے ہو، آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد اگر تلاش کرنے میں مایوس ہو جاتے ہو میرے پیارو، پھر یہ جو چھپا ہوتا ہے سامنے آ کے ٹیلو کہتا ہے، سامنے آ کے ڈراتا ہے، چھپی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ بھی تمہارے سے لکن میٹی کھیل رہے ہیں، چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، کبھی بیماری میں چھپ جاتے ہیں، کبھی پریشانی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ماس کی تنگی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی بستر میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر اتنا ہی چھپے تو خدا کی غنیمت سمجھو، اتنا ہی چھپے تو ان کو تلاش کرنے میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ حقیقت کے اندر قبروں میں جا کے چھپ گئے تو سائیوال تلاش کرو گے نظر نہیں آئیں گے، ملتان میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، سعودیہ میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، مکے مدینے کی پاک سرزمین پہ جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے۔ اور میرے پیارو ان ماں باپ کی قدر کرو، اللہ کی قسم انہوں نے بڑھاپا گال دیا تمہارے لیے، انہوں نے جوانی گال دی تمہارے لیے، اپنی زندگی کے کھانے پینے گال دیے تمہارے لیے، اپنی زندگی کا ٹھنڈا گرم گال دیا تمہارے لیے۔ خبردار ہو میرے بچوں، 4 نوجوانوں، 3 نوجوانوں، کم از کم انہیں جینے سکھ نہیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد جنازہ تو سکھ سے ان کا پڑھ لو۔ نہیں یقین آتا صبح سائیوال کے روڈوں پہ نکل کے دیکھ لینا، تمہیں ہر موٹر سائیکل پہ نظر آئے گا، ہر گاڑی پہ نظر آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں ہر گاڑی کی ونڈو پہ شیشے پہ نظر آئے گا۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، یہ ٹھنڈی چھاں کمرے میں پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں تمہاری بیویوں کی ستائی ہوئی پڑی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں کو پوتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو توتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو جوان بیٹا جھڑکی دے کے چلا گیا۔ اور لوگوں یقین نہیں آتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، چلو میرے ساتھ، میں سائیوال میں تمہیں کتنے ایسے گھر دکھاؤں جس گھروں کے اندر کئی گدڑوں کے ماں باپ سے اولاد نے بولنا گوارا نہیں کیا۔ بتاؤ میرے عزیزوں، ایسی داستانیں سن کے ایسے چہروں کو دیکھ کر انسان کو ہنسی آئے گی۔
اگر 200 افراد کا مجمع بیٹھا ہے، دعا کرنے کے بعد 100 بندہ کان میں کہے گا پترا نہیں دعا کرو، ولی صاحب کر دے نہیں دعا کرو۔ میرے عزیزو، جب اولاد کی فرما برداریاں کروانے کے لیے دعائیں کروانی پڑ جائے، سمجھ لو قیامت کسی بھی وقت آنے والی ہے۔ جس نبی کی سیرت کے تذکرے، جس کی صورت کے تذکرے آپ پورے ربیع الاول کے مہینے میں سنو گے، وہ نبی 57 سال کے بعد حجۃ الوداع کے بعد جب مدینے جانے لگا، راستے میں ابوا کا قبرستان آ گیا اور مائی آمنہ کی قبر آ گئی۔ 6 سال کی عمر میں اماں آمنہ کی قبر پہ گئے تھے۔ 57 سال کے بعد جب 63 سالہ زندگی لے کے واپس لوٹے تو اونچی پہاڑی پر ماں کی قبر نظر آئی۔ رحمت والے نبی نے اپنی سواریوں کا رخ موڑ دیا اور فرمایا صحابہ مجھے اماں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ماں کی مامتہ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اے صحابہ تم مدینے سے مکے جانا چاہتے ہو یا مدینے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آج محمد رات اپنی ماں کے ساتھ گزارے گا، آج میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر میرا پیارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوا کے قبرستان کی طرف اپنی سواری موڑ گئے، صدیق بھی پیچھے چلے گئے، صحابہ پیچھے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں قبر کے سرانے جا کے بیٹھ گئے اور دعاؤں میں روتے ہوئے کہا اماں تو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے گئی تھی، آج دیکھتی تیرا بچہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم بن چکا ہے۔ اماں جس بچے کو چھوڑ کر تلواری گئی تھی آج وہ سارے نبیوں کا سردار بن چکا ہے، آج وہ شاہد عالم شاہد عالم بن چکا ہے۔ رحمت والے نبی کے یار غار صدیق اکبر کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہوئے اللہ اکبر، حضور کی آواز ہمارے کانوں تک آ گئی۔ اپنے کا صبر کی تلقین کرنے والوں، یتیموں کو دلاسے دینے والوں، آنسوؤں کو اپنی کملی والی چادر سے پہنچنے والوں، آج آپ کا رونا رونے کی آواز کیوں آنے لگی؟ فرمایا صدیق دیکھ تو صحیح، محمد پلیٹ پہ نہیں رو رہا، محمد زمین پہ نہیں رو رہا بلکہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اے میرا صدیق، آج 57 سال کے بعد بوڑھے محمد کو ماں کی گود کا بچپنا یاد آ گیا ہے۔ یہ ماوا ٹھڑیا چھاوا اہل اللہ کی جوتیوں میں جا کے پوچھو، اماں بوڑھی ہو گئی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا، اماں نو گل یاد نہیں رہتی، ابا گل کر کے بھول جاتا ہے، اماں روٹی کھا کے بھول جاتی ہے۔ پتر گھر آیا اور آ کے کہا امی روٹی کھاتی ہے، نہ پترا میں کوئی نہیں کھاتی۔ بیوی کہتی ہے اللہ دی سو روٹی کھاتی ہے۔ مدینے والے میں کیا کروں، بیوی کو جھٹلاؤں یا ماں کو جھٹلاؤں؟ فرمایا خبردار بیوی کے سامنے ماں کو نہ جھٹلانا، ہاں اس کے سامنے بیوی کو اشارہ کر دینا اور کہہ دینا تو اللہ اکبر، میری بیوی جھوٹ ہی کہتی ہے، امی روٹی کوئی نہیں کھائی، روٹی کھا لے، اور تجھے پتہ بھی ہے اماں بھول گئی، اماں جھوٹ بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ کمرے میں جا کے بیوی سے معذرت کر لے، ہاتھ جوڑ لے، مجھے پتہ ہے تو سچی تھی، میری اماں کو بجا کی چیز ہوئی چیز یاد کوئی نہیں، کیونکہ اللہ اکبر ماں کو تیرے سامنے جھٹلاتا تو روزے والا بھی ناراض ہو جاتا، عرش والا بھی ناراض ہو جاتا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا بول پڑا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا جملہ پڑا، اللہ اکبر۔ اس کی نسبت مدینے کے ساتھ، اس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ، اس مدینے والے کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا او لوگوں، میں ماں باپ کو چکانے کے لیے نہیں آیا، ماں باپ کے سروں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ 36 بندوں نے قاری اشفاق صاحب سے دعا کرنا ہوگا، قاری صاحب دعا کروانا، قاری صاحب خدا کے واسطے پرچی کے پیچھے لکھ کے دے دے۔ عبدالحنان بے شک مولوی ہے، بے شک پیر طریقت ہے، بے شک نسبتوں کا مالک ہے، دعا کرے گا، کہیں دکھلاوا رکاوٹ بن جائے گا، کہیں ریاکاری رکاوٹ بن جائے گی، کہیں عمل کا اخلاص میرے عزیزو، عمل کی بد اخلاقی رکاوٹ بن جائے گی، کبھی میرے عزیزو نیت کا کھوٹ رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ مولوی صاحب پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیں، مولوی عبدالحنان سے کے دعا کرانے سے پہلے اگر تیرا باپ گھر میں ہے، نمازی ہے، یہ بے نمازی، بوڑھا ہے، جوان ہے، جا اپنے باپ سے جا کے دعا کی درخواست کر دے۔ مدینے والے کا پیغام ہے، عرش والے نے پیغام مدینے والے کے ذریعے سے پہنچایا۔ اللہ ہر ایک کی دعا رد کر سکتا ہے، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث سے کون نہ واقف ہے؟ حضور کے میراث سے کون نہ واقف ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلیمہ سے کون نہ واقف ہے؟ لوریوں سے کون نہ واقف ہے؟ میرے عزیزو چاند کو اشارے کر کے ٹکڑے کر دیے، کون نہ واقف ہے؟ میرے عزیزو جابر کی ہڈیاں میں تھوک ڈال دیا، کون نہ واقف ہے؟ جگیر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، کون نہ واقف ہے؟ حضرت جلبیب کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، کون نہ واقف ہے؟ سارے جانتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اولاد کا احترام آج ہماری جان پہچان میں نہیں ہے، بیوی کے ساتھ برتاؤ ہماری جان پہچان میں نہیں ہے، اولاد کی تربیت ہماری جان پہچان میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آمد رسول سنانے والوں، خدا پاک کی قسم آمد رسول بھی حق ہے، سنانے
والا بھی حق ہے, سننے والا بھی حق ہے, جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی حق ہے. آپ نے رسول کے ساتھ اللہ اکبر چاند لگ جائیں گے نبی کی سیرت کو. آپ نے رسول کے ساتھ مقصد رسول بھی بتاؤ, پروگرام رسول بھی بتاؤ, نظام رسول بھی بتاؤ. یہ کون نبی آیا؟ اللہ اکبر, یہ وہ نبی آیا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا موریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. فتح مکہ ہوا. آخری بات, جاؤ یہ پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ, پھر 12 ربیع الاول منانا, پھر اپنے گھر کے اندر حضور کی ولادت کے ختم دلوانا, چاول پکوانا, یہ لکھ کے لے جاؤ. فتح مکہ ہوا. بیت اللہ شریف میں بتوں کو جھاڑو دے کر صاف کیا, بیت اللہ کو, اللہ کے گھر کو صاف کیا. باہر تشریف لائے, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الرحمہ کا اعلان ہوا. تشریف فرمائے بیت اللہ کے سائے میں, عام معافی کا اعلان کر دیا. اتنے میں ایک نوجوان آیا اور چہرے کے اوپر یوں کر کے کپڑا ڈال کے آ گیا. ایسے آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی, چہرہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا, چہرے پر کپڑا ڈال کے آ گیا اور آستین یوں کر کے اونچی کر دی, آگے ہاتھ بڑھایا. دنیا کے لیے معافی کا اعلان ہے, مجھے بھی معاف کر دو, جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں. حضور نے یوں دیکھا, پہچان میں نہ آیا. کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا چہرہ دکھا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ کہا چہرہ نہ دکھا, اللہ اکبر, قصور ہی بتلا. کا قصور بتلا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ وہاں تو بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تو الیوم یوم الرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, پھر قصور بتانے کا کیا فائدہ, پھر چہرہ دکھانے کا کیا فائدہ؟ معاف کرو. صحابہ کی تلواریں نیاموں سے نکل گئی, تلواروں کی دھاروں کی چمک نظر آنے لگی. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اجازت ہو تو گردن اڑا دے. فرمایا نہیں اس کا میرا معاملہ ہے, بتا, نہ جرم بتاتا ہے نہ چہرہ دکھاتا ہے. چلیے تو بتا, جرم کون سی جگہ کیا تھا, میں محمد کو کون سی جگہ ستایا تھا, میں محمد کو کون سی جگہ پتھر مارا؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی نہیں بتانا, معاف کرنا کر ورنہ تیری مرضی. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر. جب یہ معافی کا اعلان سنا, آپ نے فرمایا اب تو اپنا قصور بتا دے. کہنے لگا پہلے میرے سے وعدہ کر, میرا قصور سن کے میرا چہرہ دیکھ کر اپنے وعدے سے نہیں پھرے گا, کہیں سزا کا اعلان نہ کر دے, اپنی معافی واپس نہیں لے گا. حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, نبوت کی آنکھوں سے پانی کے قطرے ظاہر ہو کے داڑھی پہ گرنے لگے. فرمایا اللہ اکبر, آسمان اپنی جگہ چھوڑ کے زمین پہ آ سکتا ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے, چاند اپنی چمک چھوڑ سکتا ہے, میں محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آخری نہیں ہو گئی, اب تو اجازت دو, اس کا سر قلم کر رہے آپ کے قدموں میں پھینک دے. آپ نے فرمایا میرا اس کا معاملہ ہے. کہا میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں, اللہ کا عرش گواہی دے رہے ہیں, میں اپنے وعدے سے پھروں گا نہیں. قصور بتا. بس کیا تھا, اس نے اپنے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا, قصور بتایا کوئی نہیں, اور کہنے لگا میرا چہرہ دیکھ کے پہچان لے میں کون ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا حضور کے جسم پہ کبھی آ گئی, آپ کی زبان مبارک خاموش ہو گئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو برس بھر کے داڑھی مبارک کے بالوں کو گیلا کرنے لگے. پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کو نام بھی یاد نہ آیا. آپ اشارہ کر کے کہنے لگے صدیق یہ آ گیا, صدیق یہ آ گیا, یہ آ گیا. صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی, یا رسول اللہ کون آ گیا؟ روتے ہوئے آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی بیٹی کا؟ فرمایا جب مکے سے ہجرت کر کے آ رہی تھی, اس نے میری زینب کے پیٹ میں کمان تیر مارا تھا, اس نے زینب کی سواری پر اللہ اکبر لاٹھی یا تیر کمان ماری تھی, سواری پھد گئی, میری بیٹی اچھل کے زمین پہ گری, میری بیٹی کے پیٹ میں زخم آ گیا, اس میری بیٹی کا حمل بھی ضائع ہو گیا. زخموں کی تاب ڈالتے ہوئے میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی, یہ میری بیٹی کا قاتل آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر. فرمایا میری بیٹی کا قاتل آ گیا. دنیا والوں تم پیغام سن لو, اللہ اکبر. تم نے آج اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت برسانے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہے. السلام علیکم. بس میری بات میرے ساتھ میرے لاڈلو میرے پیارو, آخری مراحل میں سیرت چمکاؤ مت,
سیرت کو اپناؤ. کبھی یہ سیرت تمہیں دیواروں پہ چمکتی نظر آئے گی, کبھی کمکموں کی صورت میں گھروں میں نظر آئے گی, کبھی جھنڈیوں کی صورت میں روڈوں پہ نظر آئے گی, کبھی جلوسوں کی صورت میں تمہیں سبز رنگوں میں نظر آئے گی. میرے عزیزوں, سیرت کو چمکانا نہیں, چمکانا بعد میں, بلکہ سیرت کو اپنے اندر اپنا کے اپنے وجود کو, اپنے ایمان کو چمکاؤ, اپنے کردار کو چمکاؤ, اپنی سیرت کو چمکاؤ, اپنی صورت کو چمکاؤ. ہو ہی نہیں سکتا جب سورج کی روشنی ہو وہاں اندھیرا آ جائے. اللہ کی قسم, ہم تو اس سورج کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس چاند کی چمک کی بات کر رہے ہیں جس کے قدموں سے روشنی لے کے آسمان کا سورج چمک رہا ہے, جس کے قدموں سے روشنی لے کے آسمان کا چاند چمک رہا ہے. رب العالمین کی قسم ہے, اللہ اکبر, آج اللہ کا نبی ہمارے پاس ہے. اور دنیا کے انسانوں, وہ این جی او والوں, والوں, ہم غلط فہمی میں رہ گئے, ہم نے تمہارے آگے ہاتھ پھیلا دیا, ہم نے تمہارے سے مدد مانگ لی. رب العالمین کی قسم ہے, جس کے پاس خدا کا لاڈلا محبوب ہو انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں. جنہیں خدا مل گیا, جنہیں مصطفیٰ مل گیا, انہیں دونوں جہان کی نعمتیں مل گئی, انہیں دونوں جہان کا وقار مل گیا, دونوں جہان کا شان مل گیا ہے. آج میرے عزیزوں, اس جامعہ کے پرگردار اجتماع کے اندر حضرت اقدس مفتی محمد طیب صاحب